الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خالطت الصدقة مالا قط إلا أهلكته او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم میرے دینی اور ایمانی بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم پر جتنے بھی احکامات عائد کیے ہیں اور لاگو کیے ہیں، ہر حکم کے اندر ہم سب کے لیے بے شمار فائدے ہیں، چاہے وہ فائدے ہمیں سمجھ میں آوے کہ نہ آوے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، لہذا اللہ نے ہم پر جتنے بھی احکامات لاگو کیے ہیں، چاہے وہ بدنی احکامات ہو، مالی احکامات ہو، یا بدنی اور مالی دونوں احکامات ہو، ہر حکم کے اندر ہمارے لیے بے شمار فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدے ہمارے لیے ہیں۔ تو ان احکامات میں سے اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا حکم زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر ایک مالی بہت بڑی عبادت ہے، بلکہ جس طریقے پر نماز بدنی عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے، تو اسی طریقے پر زکوٰۃ مالی عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 32 جگہ پر نماز کے تذکرے کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ کیا ہے، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اس ان الفاظ میں۔ تو 32 جگہ پر نماز کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا زکوٰۃ کا تذکرہ کرنا، اس سے اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اور زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے کیوں بندوں پر عائد کی ہے، اس کا سب سے بڑا فائدہ غریب پروری، غریبوں کا خیال رکھنا۔ دنیا میں اسلام آنے سے پہلے اور آج بھی اسلام کے علاوہ کسی مذہب میں غریبوں کا خیال نہیں رکھا گیا، لیکن اسلام نے بہت سارے احکامات ایسے دیے جس کے اندر اگر مالدار لوگ، اہل ثروت لوگ، ان کے مال میں اللہ تعالیٰ نے غریبوں کے لیے جو حقوق رکھے ہیں، ان حقوق کو پورے طور پر ادا کرنے والے بن جاوے، تو دنیا میں چند سالوں کے بعد علماء کی تحقیق کے مطابق دنیا میں کوئی آدمی غریب نہیں رہ سکتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس پورا شمار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے مالدار بنائے ہیں اسی کے بقدر غریبوں کو بھی بنایا ہے، کہ مالدار اگر اپنی زکوٰۃ پورے طور پر اچھی طریقے پر اگر حساب کر کے دے دے تو چند سالوں کے اندر اللہ تعالیٰ دنیا سے غربت کو ختم کر دے۔ اور چنانچہ ایسا ہوا بھی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے خلیفہ گزرے ہیں، جن کو امت نے 5واں خلیفہ قرار دیا ہے۔ ان کے زمانے میں ایسا، وہ چونکہ نیک تھے تو ان کی نیکی کا اثر ایسا پڑا کہ ہر مسلمان ہر حکم پر عمل کرنے والا بنا، چنانچہ مسلمانوں نے اپنی زکوٰۃ پوری طور پر ادا کی۔ تو ایسا وقت آیا کہ مسلمان ایک مالدار آدمی اپنی زکوٰۃ لے کر نکلتا تھا، لیکن اس کی زکوٰۃ کو کوئی لینے والا نہیں ہوتا تھا۔ ایسا زمانہ دنیا نے دیکھ لیا، اور بعد میں بھی احادیث کی تشریح کے مطابق ایسا وقت آئے گا، امام مہدی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے، اس وقت ایسا زمانہ آئے گا جو دنیا میں انصاف قائم ہو جائے گا، اور لوگ ہر طرح کے اللہ کا حکم پر
عمل کرنے والے ہو جائیں گے تو کوئی زکوٰۃ لینے والا بھی نہیں ہوگا، سارے مالدار ہو جائیں گے۔ تو کہنے کا خلاصہ کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ہم سب پر جو فرض کی ہے وہ غریبوں کا خیال رکھنے کے لیے، غریبوں کا حق ہے۔ زکوٰۃ کے طور پر جتنا مال ہم پر فرض ہوتا ہے وہ غریبوں کا حق ہے۔ اب اگر اس حق کو ہم نہیں دیتے ہیں، زکوٰۃ کو روکتے ہیں، تو گویا کہ دوسرے کا مال روک رہے ہیں۔ اور زکوٰۃ نہ دینے کا بڑا بھینکر عذاب قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے میرے بزرگوں، اور احادیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ وہ کیا بھینکر عذاب ہے، میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو سونا چاندی روپیے پیسے مال تجارت اور ہر وہ مال جس کے اندر زکوٰۃ واجب ہوتے ہیں، وہ لوگ اگر مال کو جمع کرتے ہیں، دیکھو مال کو جمع کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک میں مال کو قیامت للناس کہا گیا، لوگوں کی بقا کا سامان کہا گیا۔ تو مال جمع کرنا یہ بری چیز نہیں ہے، بلکہ مال کے تعلق سے دو چیزیں بری ہیں۔ ایک تو اس کو ناجائز طریقے پر، حرام طریقے پر جمع کرنا یہ بری چیز ہے، اور دوسری چیز جائز طریقے پر جمع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو حقوق رکھے ہیں غربا کے، زکوٰۃ دینا، صدقہ فطر دینا، قربانی کے وقت میں قربانی دینا، اس کو ادا نہ کرنا یہ بری چیز ہے۔ تو ناجائز طریقے پر جمع کرنا یہ بری چیز ہے، اور جائز طریقے پر جمع کرنے کے بعد اس کے اندر جو حقوق رکھے ہیں ان حقوق کی ادائیگی نہ کرنا یہ بری چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ زکوٰۃ مال کو جمع کرنے کے بعد اس کی زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نبی سے کہ آپ ان لوگوں کو فبشرہم بعذاب علیم، آپ ان کو دردناک عذاب کی سزا سنا دیجئے، بشارت سنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ طنز کر رہے ہیں کہ دردناک عذاب۔ اب میرے بزرگوں ذرا سوچو، اللہ تعالیٰ جس عذاب کو دردناک عذاب کہے وہ کیسا عذاب ہو سکتا ہے؟ تو قرآن کہہ رہا ہے، پھر آگے اس کی تفصیل قرآن نے بتلائی، یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، کہ جس دن قیامت کے دن ان کے اس مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، اور اس کے ذریعے ان کی پیشانی کو سب سے پہلے داغا جائے گا۔ اس لیے کہ آدمی کو جب یہ کہا جاتا تھا کہ بھئی تیرے مال کے اندر اللہ تعالیٰ نے حق رکھا ہے غریبوں کا، اس حق کو ادا کر، تو اس کو پیشانی کے اندر بل پڑتے تھے، سوڑ پڑتے تھے، تو سب سے پہلے اس کی پیشانی کو داغا جائے گا۔ پھر بھی اگر اس سے کہا جاتا ہے تو وہ اعراض کرتا ہے، تو دوسرے نمبر پر فتقوی جباہہم وجنوبہم، اس کے پہلو کو داغا جائے گا۔ پھر بھی مانگنے والا غریب اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا ہے تو آدمی پیٹ پھیر کر چل دیتا ہے، تو تیسری چیز بتلائی اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، بلکہ اس کو اندر شک کرنے والا وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ مال کو جمع کرنے کے بعد جو لوگ اس کی زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی پیشانیوں کو، ان کے مالوں کو جہنم کی آگ کے اندر سخت گرم کریں گے، اور اس کے ذریعے ان کی پیشانیوں کو اور ان کے پہلو کو اور ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا۔ پھر کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ وہ مال ہے جس کو تو نے اپنے لیے جمع کیا تھا اور اس کا حق ادا نہیں کیا تھا، اس کی سزا چکھ۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی سزا بتلائی ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا، وہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور پھر فلم یزکی زکاتہ، اور پھر اس مال کی زکات نہیں دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے مالوں کو قیامت کے دن سانپ، ایک گنجا سانپ بنائیں گے، یعنی اور وہ سانپ اتنا زہریلا ہوگا کہ اس کے زہر کی وجہ سے اس کے سر کے بال جھڑ جائیں گے، اور وہ بوڑیا سانپ ہوگا، اور جو بوڑیا سانپ ہوتا ہے
یہ اس کی سخت زہریلا پن کی نشانی ہے کہ اس کی سخت زہریلا پن کی وجہ سے اس کے سر کے سالے بال اترے ہوئے ہوں گے اور اس کے آنکھوں کے پاس 2 ٹپکے ہوں گے، یہ بھی اس کے سخت زہریلا ہونے کی نشانی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے۔ پھر وہ سانپ آدمی کے ان 2 جبڑوں کو پکڑ لے گا اور کہے گا انت مالک و کنزک، میں تیرا مال ہوں و تیرا خزانہ ہوں، دنیا میں جو تو نے مجھ کو جمع کیا تھا اور ذخیرہ کیا تھا اور اس کا جو حق اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا وہ حق ادا نہیں کیا تھا، لہٰذا اس کے 2 جبڑوں کو پکڑے گا، اس کو کاٹے گا۔ اب میرے بزرگ ذرا سوچو، دنیا کا سانپ کاٹ لیتا ہے تو آدمی کی کیا حالت ہو جاتی ہے کہ آدمی مر جاتا ہے، اور وہاں جہنم میں تو موت نہیں آئے گی، وہاں تو موت کو بھی موت آ جائے گی، پھر جو ہے وہ سانپ اس کو ڈستا رہے گا، کیا حالت ہوگی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کو ادا نہ کرنے کا بھیانک وبال بتلایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی بتلایا ہے۔ یہ تو آخرت کی سزا ہوئی، اور دنیا کی سزا بھی زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر دنیا کی سزا بھی بھگتنی پڑے گی، اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ چنانچہ میں نے اس حدیث کو پڑھا کہ ما خالطت الصدقۃ مالا قط الا اہلکتہ، کہ صدقے کا مال اور زکوٰۃ کا مال کسی دوسرے مال کے ساتھ مل جاتا ہے تو اس کو ہلاک اور برباد کر دیتا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس 1 لاکھ روپے ہے، اب 1 لاکھ روپے میں 2.5% 40واں حصہ یعنی 2,500 روپے 2,500 روپے زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب سمجھو کہ ان 2,500 1 لاکھ روپیوں پر مالک ہونے کے بعد 1 سال گزر گیا تو اس کے اوپر 2,500 ان لاکھ روپیوں میں سے 2,500 پر غربا کا حق ثابت ہو گیا۔ اب اگر آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو یہ زکوٰۃ کا مال جو 2,500 روپے ہے بقیہ 97,500 97,500 کے ساتھ مل گیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں کہ 2,500 کا جو مال ہے، جو زکوٰۃ کا مال ہے اور غربا کا حق اس پر ثابت ہو گیا ہے، اب اگر اس کو آدمی ادا نہیں کرے گا اور اپنے مال میں شامل رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا بقیہ جو 97,500 مال ہے اس کو برباد کر دیں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب کس طرح برباد ہوگا تو دیکھو، یہ مال دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، مال دینا جس طرح اس کو آتا ہے اسی طریقے اس کو برباد کرنا ایک پل میں کیسے برباد کیا جائے وہ بھی اس کو آتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، جس طریقے پر آخرت کا وبال ہے زکوٰۃ نہ دینے پر، اسی طریقے پر دنیا کا بھی وبال ہے، اور غربا کا حق روکنے کی وجہ سے ہم پریشان ہو جائیں گے، گویا کہ ہم نے دوسروں کا حق مارا ہے، ہمیں بھی اس کی سزا دنیا میں بھگتنی پڑے گی اور ہماری اولاد کو بھی بھگتنی پڑے گی۔ اس لیے ہم آئندہ رمضان آ رہا ہے، ہم پورے طور پر اچھی طریقے پر اگر ہمیں پتہ نہ چلے تو علماء سے پوچھ کر کہ ہمارا پورا مال ان کے سامنے رکھ دیں گے کہ میرے پاس یہ چیزیں ہیں اور اس کی کتنی زکوٰۃ واجب ہوگی، اور پوری جو پائی کا حساب کر کے پوری زکوٰۃ نکالے۔ اب میں کچھ مسائل بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ اب زکوٰۃ کس پر فرض ہوگی؟ تو دیکھو، زکوٰۃ اس آدمی پر، ایک ہے سونے کا نصاب، ایک ہے چاندی کا نصاب۔ تو سونے کا نصاب شریعت نے 200 درہم رکھے ہیں، اور 200 درہم ابھی ہمارا جو تولہ اور گرام چل رہا ہے اس اعتبار سے چاندی کا نصاب بنتا ہے 61 تولہ، اور اس کے اوپر کچھ بنتا ہے، لیکن 61 تولہ سمجھو۔ 52.5 تولہ جو عام طور پر کتابوں میں آتا ہے وہ پرانے تولہ کے اعتبار سے، پہلے تولہ بڑا چلتا تھا 11 گرام اور 664 ملی گرام کا چلتا تھا، اس اعتبار سے 52.5 تولہ چاندی کا نصاب ہے اور 7.5 تولہ یہ سونے کا نصاب ہے۔ لیکن ابھی بازار میں جو تولہ چل رہا ہے وہ 10 گرام کا تولہ چل رہا ہے، تو چاندی کا نصاب ہے 612 گرام چاندی ہے، تو اس کے اعتبار سے 61 تولہ اور اس کے اوپر 2 گرام چاندی، 61 تولہ جس آدمی کے پاس چاندی ہو یا روپیے پیسے ہو، مال تجارت ہو اور کچھ چاندی ہو، ان سب کو ملا کر اگر 61 تولہ چاندی کے برابر مالیت ہو جاتی ہے، یعنی اتنی مالیت ہو جاتی ہے کہ اس سے
61 तोला चांदी खरीदी जा सकती है तो उस आदमी पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। अब उसका हिसाब करने के लिए हम अखबार देखेंगे। अखबार में चांदी का जो भाव आता है वो आमतौर पर 1 किलो का भाव आता है, और 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, यानी 100 तोला हुआ। तो 1 किलो का भाव जो भी हो, मिसाल के तौर पर समझो कि 1 किलो का भाव चल रहा है 40,000 रुपये चांदी का, तो हम उसको भागाकार करेंगे, तकसीम करेंगे 100 से। तो जब उसको 100 से तकसीम करेंगे तो 400 रुपया 1 ग्राम का 1 तोले का भाव हुआ। अब 400 रुपया 1 तोले का भाव हुआ, उसको गुणाकार कर देंगे 61 से, तो तकरीबन 24,400 रुपये हुआ। ये तो एक मिसाल देता हूँ, दाखला देता हूँ। तो इस तरीके पर अखबार में जो भी भाव बतावे उसको पहले 100 से तकसीम कर दो, 100 से भागाकार कर दो, उसके बाद उसको 61 से ज़र्ब लगा दो, 61 से उसको गुणाकार कर दो। तो जो भी जवाब आवे, समझो 24,000 25,000 के करीब, तकरीबन उसके करीब रहता है। तो हमारे पास सोना, चांदी, रुपये, पैसे और माले तिजारत सबको मिलाकर 24,000 23,000 के बराबर अगर मालियत हो जाती है तो उस आदमी पर ज़कात वाजिब हो जाती है। और पहली मर्तबा जो आदमी इस निसाब का मालिक बने, पहली मर्तबा इस निसाब का मालिक बने, तो इस्लामी महीने की कौन सी तारीख है उसको हम नोट कर लेना जरूरी है। बिल्कुल लोग उसमें गफलत करते हैं। आमतौर पर लोगों में आदत होती है कि रमजान से रमजान ज़कात निकालते हैं, तो ये सही नहीं है। बल्कि इस्लामी महीने की जिस तारीख को हम मालिक बने हैं निसाब के पहली मर्तबा, हम उसको नोट कर लेवे। अब आइंदा साल जब ये दिन आएगा, मिसाल के ऊपर समझो कि एक आदमी मुहर्रम की 10 तारीख को ये निसाब जो मैंने बताया 23,000 24,000 रुपये का मालिक बन गया। अब आइंदा साल बीच में कोई ऐसा वक्त नहीं गुजरा कि उसके पास बिल्कुल माल खत्म हो गया, ऐसा नहीं हुआ। अगरचे कम हो गया तो कम होने से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो ऐसा कोई जमाना नहीं गुजरा कि बिल्कुल आदमी कंगाल हो गया और मकरूज हो गया, ऐसा वक्त नहीं गुजरा। लगातार कुछ ना कुछ 5,000 रुपये 2,000 रुपये ऐसा उसके पास पैसे रहे। और आइंदा साल इब्तिदाई साल में मुहर्रम की 10 तारीख को मिसाल के तौर पर वो निसाब का मालिक बना, और आइंदा मुहर्रम की 10 तारीख को भी निसाब के बकदर या उससे ज्यादा का मालिक है। तब आज आइंदा साल की 10 तारीख को उसके पास जितना भी माल है सब माल की ज़कात देनी पड़ेगी। समझ? अब उसमें ऐसा नहीं है कि भाई हम इब्तिदाई साल में समझो 50,000 के मालिक थे, अब जब आइंदा साल ये मुहर्रम की 10 तारीख आ रही है तो हमारे पास 3 लाख रुपए है, और उसमें से कुछ रुपये तो ऐसे है कि 2 दिन पहले आए, ये नहीं शुमार करेंगे। बीच में जो भी माल आएगा उस माल, असल जो माल है पहले दिन जो मालिक हुई उसके साथ मिलता जाएगा, और असल माल के ऊपर जब साल पूरा हो जाएगा तो हमारे पास अगरचे पहले दिन 50,000 के हम मालिक थे, लेकिन आइंदा साल जब ये दिन आया तो हमारे पास 10 लाख रुपए है, तो 10 लाख रुपए की ज़कात देनी पड़ेगी। उसको हम बराबर ये मसला समझ ले, इसमें लोग गलती करते हैं। तो ये जो है मैंने बतला दिया बराबर। अब इसी तरीके पर हमारे पास हमारा जो कर्जा है दूसरों के जिम्मे, उसको भी हमें शुमार करना पड़ेगा। हमारे जिम्मे जो कर्जा है लोगों का उसको भी हमें शुमार करना पड़ेगा। और इसी तरीके पर दूसरों का हमारे जिम्मे जो कर्जा है उसको हम बात कर सकते हैं। हम मकरूज है लोगों के, तो एक तरफ हमारे पास जमा बैलेंस लिखे, जब ज़कात का हिसाब जो है हम करने के लिए बैठे तो जमा बैलेंस लिखे, उसके अंदर हमारे पास घर वालों के पास जो दागीना है, जो जेवरात है, हमारे पास जो रकम है किसी जगह पर धंधे में दी हुई है, किसी को कर्जा दिया हुआ है, इसी तरीके पर जो भी रकम है जमा बैलेंस करके उसको लिखे। दूसरी तरफ कर्जा लिखे। अब जो भी कर्जा हो, कर्जा बात करने के बाद हमारे पास जितना भी बैलेंस बाकी रहता है, अगरचे फिलहाल हमारे हाथ पर न हो, हमने किसी को कर्जा दिया हुआ हो, तो भी उसकी ज़कात निकालनी पड़ेगी। और इसमें आमतौर पर लोग एक दूसरी गलती करते हैं कि मिसाल के तौर पर मेरे जिम्मे कर्जा है लेकिन मेरी बीवी के पास जेवरात है, तो बीवी के पास और हमारे घर वालों के पास जो जेवरात होते हैं उनके मालिक वो है। तो मेरे मकरूज होने की वजह से बीवी के जेवरात में जो ज़कात आती है वो ज़कात माफ नहीं होगी, साकित नहीं होगी। उसमें लोग आमतौर पर गलती करते हैं। अब उसमें लोगों को बताया जाता है तो उसमें छुटकबाजी भी करते हैं कि भाई हमारी बीवी ने हमें सुपुर्द कर दिया है, लेकिन मेरे बुजुर्गों ये अल्लाह ताला को फुसलाना है। अरे बीवी ने सुपुर्द कर दिया, ये तो उसको कहा जाएगा पूरा आपको इख्तियार दे दिया, लेकिन अगर आप कल जाकर उसको बेचने के लिए जाओ
تو بیوی فوراً کھڑی ہو جائے گی کہ بھئی میں تو اپنے والدین کے پاس سے زیورات لائی، تم کون ہوتے ہو کہ تم بیچ لو؟ تو سب یہ بنانے کی باتیں ہیں، زکوٰۃ کو جو ہے اپنے اوپر سے ثابت کرنے کی باتیں ہیں. اس لیے ایسا نہیں ہے، ہماری بیوی کا جو زیورات ہے وہ بیوی کا ہے، لہذا اگر ہمارے ذمہ قرضہ ہے تو ہمارے پاس جمع بیلنس اور قرضہ دونوں کو جو برابر کریں گے. اگر کچھ باقی رہ جاتا ہے تو جتنا باقی رہ جاتا ہے اس کی زکوٰۃ نکالیں گے، اور اگر قرضہ باقی رہتا ہے یا برابر سرابر ہو جاتا ہے، نصاب باقی نہیں رہتا تو زکوٰۃ نہیں نکالیں گے. لیکن ہماری بیوی کے پاس جو زیورات ہے اس کی تو بہرحال زکوٰۃ ہمیں نکالنی پڑے گی، اس لیے اسے مسئلہ ذہن میں رکھیں. دوسری بات کہ آج تک اگر ہم نے زکوٰۃ نہیں نکالی ہے یا زکوٰۃ نکالنے کے اندر کچھ کوتاہی ہو گئی ہے تو اس کو بھی ہمیں نکالنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ آج تک آدمی غفلت میں تھا، اب بیان سنا، اب آدمی کو فکر ہوئی، آخرت کی فکر ہوئی تو آدمی چلو اب نکالنا شروع کر دیا، تو ٹھیک ہے نکالنا شروع کر دو، لیکن اب اللہ کا پکا ارادہ، اس مجلس کے اندر پکا ارادہ کر لو کہ گزشتہ کی انشاءاللہ میرے ذمے جتنی بھی زکوٰۃ باقی ہے ان زکوٰۃ کو بھی میں نکالوں گا. اس کے لیے جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نکالنا، ہر سال حساب کر لے. سمجھو مثال کے طور پر ہمارے اوپر 10,000 روپے زکوٰۃ واجب ہوئی تو 10,000 کے ساتھ 15,000 نکالے اور یہ نیت کرے 5,000 کی کہ اللہ میرے ذمے جو بقیہ جو بھی زکوٰۃ باقی ہے گزشتہ کی اس کی میں نکال رہا ہوں. یوں کر کے تھوڑی تھوڑی زکوٰۃ نکالتے رہے. ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ ہماری کوشش کی لاج رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ پوری کروا دیں گے. اللہ تعالیٰ کے وہاں تو جو ہے کوشش کی قدر ہے، بندہ کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی کوشش کو قبول کر دیتے ہیں اور ایسی کوئی بھی راہ نکال دیتے ہیں کہ بندہ پوری اپنی زکوٰۃ نکال دیتا ہے. اس لیے میرے بزرگوں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی ہم بھی چین سے رہے اور ہماری اولاد بھی چین سے رہے اور ہم جب اللہ تعالیٰ کے پاس جاوے تو ہمارے ذمہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حق باقی نہ ہو، لوگوں کا کوئی حق باقی نہ ہو تو ہم زکوٰۃ نکالیں. اسی طریقے پر اگر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ سمجھو کہ ایک آدمی ملازم ہے، اب ملازم کی جو ہے زکوٰۃ نکالنے کا وقت طے ہونا چاہیے. میں نے کہا کہ ایک تاریخ طے ہونی چاہیے کہ مثال کے طور پر محرم کی 10 تاریخ جس دن آدمی مالک بنا وہی دن حساب کرنا پڑے گا. لوگ یوں کرتے ہیں کہ بھئی اپنی فرصت پر کرتے، یہ نہیں ہے، فرصت پر حساب نہیں کریں گے بلکہ جس دن ہماری سال پورا ہو رہا ہے اسی دن حساب کریں گے. اب اس دن سمجھو کہ ہم ملازم ہیں، کسی جگہ پر نوکری کرتے ہیں، مہینہ پورا ہو گیا ہے لیکن ہمیں ہمارے ہاتھ میں ابھی ہم تنخواہ کے مستحق تو ہو چکے ہیں لیکن ہمارے ہاتھ میں ابھی تک تنخواہ نہیں آئی ہے تو اس تنخواہ کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. اسی طریقے پر جو سرکاری ملازم یا پرائیویٹ ملازم کمپنیوں کے جو ملازم ہوتے ہیں ان کا جو پی ایف کٹتا ہے، پروویڈنٹ فنڈ جو کٹتا ہے، وہ بھی وہ ریٹائر ہونے کے بعد جب ان کے ہاتھ میں آئے گا اس وقت پھر سال پورا ہوگا اس وقت زکوٰۃ واجب ہوگی. گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، جتنا بھی جمع ہو جاوے سمجھا، پروویڈنٹ فنڈ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. ہماری تنخواہ کی وہ رقم جو ابھی تک ہمارے ہاتھ میں نہیں آئی اور ہمارے زکوٰۃ کے حساب کا وقت آ گیا تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. خلاصے کلام یہ کہ ہمارے جس وقت ہماری حساب کا وقت آوے اس وقت ہمارے پاس جو بھی رقم ہے اور ہم نے قرضہ دیا ہوا ہے اس کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. تو اللہ تبارک تعالیٰ اب وقت ہو چکا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.